السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اڈیالہ سے بڑی اہم خبریں آئی ہیں۔ ایک تو شروع میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اڈیالہ کے باہر گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، خوف کا عالم بھی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو رہنما یہاں پر آیا کرتے تھے آج وہ یہاں پر نہیں آئے ہوئے، جو ورکر آیا کرتے تھے وہ ورکر بھی یہاں پر نظر نہیں آئے۔ کیس کی اپڈیٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو سچویشن بتاتا چلوں۔ علیمہ خانم آئی تھی، تقریباً 27 منٹ انہوں نے گیٹ نمبر 5 پر انتظار کیا اور شدید دھوپ تھی۔ 27 منٹ انہیں انتظار کروایا گیا، بتایا گیا کہ آپ نے انتظار اس لیے کرنا ہے۔ عام طور پر پہلے بھی ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ انہیں انتظار کروایا جاتا ہے، کبھی 40 منٹ کا، کبھی اس سے زیادہ منٹس کا۔ شدید دھوپ۔ نمبر 1 جیل کے اپنے معاملات ہوتے ہیں کہ کس کو اندر بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا۔ نمبر 2 پھر یہ بھی ہوتا ہے ذرا پتہ چلے کہ اڈیالہ جیل آئے ہیں، خالہ جی کے گھر نہیں آئے۔ بہرحال وہاں پر صحافیوں سے جو ان کی گفتگو ہوئی اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 27 ستمبر کا جلسہ بڑا ضروری ہے، عمران خان کا خصوصی پیغام ہے، سب نے لازمی جانا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی جائیں گے۔ نمبر 1 تو یہ صورتحال ہے۔ بہرحال 27 منٹ انتظار کیا گیا اور بتایا گیا کہ آپ انتظار اس لیے کر رہی ہیں کیونکہ جو پروسیکیوٹر ہے نا وہ آج لیٹ آیا ہے۔ وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ آئے، آگے موٹر سائیکل، ٹریفک پولیس والا، وارڈن والا ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور وہ لیٹ آئے، اس لیے کیس کی سماعت جو ہے وہ 12 کے بعد شروع ہوئی۔ ایک تو میں کیس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، ہو سکتا ہے پاسبلٹیز ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ آج محفوظ ہو جائے، کیونکہ آج عمران خان کے وکلاء جو باہر موجود تھے، خالد یوسف چودھری وغیرہ، انہوں نے بتایا کہ آج تفتیشی آیا ہے۔ یہ جو توشہ خانہ 2 ہے نا، جو مکھی پر مکھی ماری گئی ہے، توشہ خانہ 2 کا تفتیشی آج پیش ہوا ہے۔ بیسیکلی باقی تو گواہان ہوں گے، جرا بھی ہو گئی، کرنل ریٹائرڈ بھی آ چکے، بریگیڈیئر صاحب بھی آ گئے، تو آج تفتیشی آخر میں ظاہر ہے جس نے کیس بنایا، جس نے کیس سارا رپورٹ کیا، وہ تفتیشی عام ہوتا ہے، وہ پیش ہوا ہے آج۔ نمبر 1 تو وہ اپنا بیان قلم بند کروائے گا، اور ہو سکتا ہے دیکھیں جو ایک رواج رہا ہے، سماعت آج ویسے ہی لیٹ شروع ہوئی، ہو سکتا ہے رات 7-8 بجے تک یہ سماعت چلے۔ اس وقت جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ابھی تو سماعت جاری ہے۔ تفتیشی کا بیان کتنا لمبا ہوگا، 15 منٹ کا ہو جائے گا، 20 منٹ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس تفتیشی پر جرا ہوگی، جرا ہوتی ہے نہیں ہوتی، کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی مختصر ہوتی ہے، وہ ہوگی، اور اس کے بعد کیس کنکلیوڈ ہوگا۔ یعنی وکلاء سے جو بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے آج جو غیر معمولی آپ کو ایکٹیویٹیز یہاں پہ نظر آ رہی ہیں نا، اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ کیس کنکلیوڈ ہو رہا ہے۔ کچھ سینئر صحافی بھی یہاں پر موجود ہیں، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیونکہ یہ کیس کنکلیوڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آج کی سماعت میں، ہو سکتا ہے آگے کوئی ایک آدھی سماعت اور چل جائے، اور پھر توشہ خانہ 2 کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی جائے۔ تو اس لیے بھی تھوڑی سی غیر معمولی صورتحال ہے، خوف کا عالم ہے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آج بھی موجود نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، سب دیکھ رہے ہیں یہ کیس آپ کا میچیور ہو چکا، سزا سنائی جا سکتی ہے۔ علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ہی بتا دیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ جو پیر سے ہفتہ شروع ہو رہا ہے، اس ہفتے کے دوران عمران خان کو سزا سنائی جا سکتی ہے، اگرچہ گواہان پٹ گئے، اگرچہ وہ سارا کچھ ہو چکا، لیکن انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے یہ سزا سنائیں گے۔ اس کے باوجود وہ لیڈرشپ جسے یہاں موجود ہونا چاہیے وہ نہیں آئے۔ کتنا دور ہے اسلام آباد سے اڈیالہ؟ لوگ لاہور سے آ جاتے ہیں، مگر جو اسلام آباد میں موجود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ابھی کل ایک خبر آئی اور بڑی افسوسناک خبر تھی کہ ملٹری قید کے دوران پی ٹی آئی کا ایک ورکر قاسم کھوکھر اس کا نام ہے، اس کی وفات ہو جاتی ہے۔ غالباً اس کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، اچانک اس کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس ورکر کی والدہ کا جو بیان سامنے آیا نا، یعنی والدہ نے یہ رپورٹ کیا کہ میں کمیٹیاں ڈال کے مزدوریاں کر کے بڑی مشکل سے اپنے بچے کو خرچہ پہنچا رہی تھی کہ میرے بچے کو چکی والا کام نہ کرنا پڑے، مشکل کام نہ کرنا پڑے، میں خرچہ پہنچا رہی تھی۔ تو ذرا آپ اندازہ لگائیں، جبکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہم 25,000 روپیہ، ہماری جو ویلفیئر کمیٹی ہے اس کا یہ موقف ہے کہ ہم 25,000 روپیہ ان کو بھیج رہے ہیں۔ اب دیکھیں ایک بندہ مارا گیا، جیل میں مارا گیا، آپ کو یہاں پر 700 پریس کانفرنسز کرنی چاہیے تھی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے 12 سے زیادہ لوگ جیلوں کے اندر یا جیل سے نکلتے ہی مارے جا چکے ہیں۔
تو کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اس کیس کو ہینڈل کر رہی ہے, کس طریقے سے اپنا ذاتی غصہ, ذاتی بغض اور ذاتی اناد جو ہے وہ ان پی ٹی آئی ورکرز کے اوپر نکال رہی ہے. تو یہ تو حال ہے جو ہم مسلسل اکثر یہاں پہ تعریف کرتے ہیں, پی ٹی آئی لیڈرشپ کی تنقید بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال ہے. بہرحال اڈیالہ کے حوالے سے آپ کو دوبارہ بتا دوں, شدید گرمی ہے, خوف کی سی صورتحال ہے. عمران خان کو سزا کسی وقت بھی آج ہو جائے گی, اگلے 2-3 دنوں میں جو ہے وہ سزا سنائی جا سکتی ہے. عمران خان کی جانب سے کہا گیا کہ جو بھی ہو جائے 27 ستمبر والا جلسہ ہوگا, لازمی ہوگا, سب نے اس میں شرکت کرنی ہے. پھر مشال یوسف زئی پی ٹی آئی کی ایک سینیٹر ہیں, بڑی تنقید ان پر ہوتی ہے, ہم بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے, آپ کی پرفارمنس کیا ہے, کس بیس پہ آپ کو پہلے 2 دفعہ وزارت ملی خیبر پختونخوا کے اندر اور اب آپ کو منسٹر بنا دیا گیا, پھر اس کے بعد سینیٹر بنا دیا گیا. اگر آپ کو سینیٹر بنا ہی دیا گیا ہے تو پھر آپ کو جس شخص نے اتنا بڑا عہدہ دیا ہے, اتنی بڑی عزت دی ہے, تو پھر آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ سینٹ کے اندر کتنی آواز اٹھائی ہے, یا اڈیالہ جیل آپ کتنا پہنچی ہیں, یا پھر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کتنا پہنچی ہیں؟ وہاں تو عمران خان کی بہنیں پہنچی ہوتی ہیں اور تو کوئی نہیں پہنچا ہوتا. تو مشال یوسف زئی بھی یہاں آئی, اور حالانکہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کا نام لسٹ میں موجود نہیں تھا, کیونکہ بڑے سلیکٹیو لوگ اڈیالہ کے اندر جاتے ہیں, چاہے صحافی ہوں وہ بھی سلیکٹیو لوگ جاتے ہیں, لیڈرشپ میں سے بھی سلیکٹیو لوگ جو ہیں وہ عمران خان سے ملتے ہیں, عمران خان کی اپنی فیملی موجود ہوتی ہے. بہرحال مشال یوسف زئی کی گاڑی آئی اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی اندر چلی گئی. یہاں پر وکلاء, لیڈرشپ یا کارکنان جو آتے ہیں وہ بڑے مخصوص لوگ تھے, یعنی کہ 8-10 کارکنان جو ریگولر آتے تھے اور 3 سے 4 وکلاء جو ریگولر آتے تھے, ان میں نعیم حیدر پنجوتا, فتح اللہ برکی, کچھ دیگر کارکنان ریگولر آتے تھے. بڑے بہترین طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ علیمہ خان اور عمران خان کو ایسولیٹ کیا. مثال کے طور پر علیمہ خان پر حملہ ہوتا ہے, اس سے اگلے دن کارکنان طیش میں آ جاتے ہیں, صحافی طیب بلوچ پر تشدد ہوتا ہے, اور پھر ایک جو ہے وہ نام نہاد ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے جس میں کارکنان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, اور کارکنان کا آنا اس کے بعد بند ہو گیا. کارکنان پھر پہنچ نہیں پاتے کہ ایف آئی آر ہے, پکڑے جائیں گے. پھر 3-4 دن قبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر کے ساتھ, گیلانی کے ساتھ, واجد گیلانی کے ساتھ جو تلخ کلامی ہوئی, جس طرح سے واجد گیلانی بکا ہے عمران خان کے ووٹ لے کر, اور جس طریقے سے اس نے چاپلوسی کی انتہا کی, اس پر پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی. میں نے تفصیلاً اس پر ایک ویلاگ بھی کیا, اس میں تقریباً کوئی 30-35 وکلاء پر ایف آئی آر ہوئی ہے. تو اب نعیم حیدر پنجوتا اور فتح اللہ برکی دونوں پر ایف آئی آر ہے, آج وہ بھی یہاں پر نہیں آئے. تو بنیادی طور پر بڑے طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کی قیادت کو جو ہے وہ ایسولیٹ کیا ہے. بظاہر تو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی قیادت خود بھی نہیں آتی, جو مخصوص لوگ آتے ہیں ریگولر وہ بھی اب یہاں پر نہیں آئے اور علیمہ خان کو ایسولیٹ کیا ہے, اور بعض لوگ جو آتے تھے وہ نہیں پہنچ پا رہے. بہرحال آج ویرانی ہے, ہو کا عالم ہے, خوف کا عالم ہے, لیڈرشپ موجود نہیں ہے, ورکرز موجود نہیں ہیں, وکلاء نہیں ہیں, مرکزی قیادت نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ اگر تمام کارکنان کو, تمام لیڈرشپ کو آج ملا کے جمع کیا جائے تو اس سے زیادہ تعداد میں صحافی یہاں موجود ہیں. تو بڑے بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے ایک کھیل کھیلتے ہوئے, گھنونا کھیل ہی کہا جا سکتا ہے, ڈرامہ ہی ایک کہا جا سکتا ہے, وہ ڈرامہ رچاتے ہوئے علیمہ خان کے ذریعے سے پہلے طیب بلوچ والا کیس بنایا اور یہاں پہ آئسولیٹ کیا, اور پھر واجد گیلانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ ہوا اور وہاں پر وکلاء کو پھنسا دیا. کیونکہ اس وقت جو سب سے بڑی ٹربل ہے وہ عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام ہے جو علیمہ خان کی زبانی باہر سنایا جاتا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو روکنے کے لیے, ڈسٹربنس کریٹ کرنے کے لیے جو ایک تھوڑی بہت تعداد آتی تھی کارکنان کی اور لیڈرشپ کی, وہ بیسیکلی اب نہیں آ پا رہی. فیملی ہے یا اندر عمران خان صاحب ہیں یا سماعت ہو رہی ہے, باہر کارکنان, لیڈرشپ یا وکلاء موجود نہیں ہیں. چند ایک ہیں جو میں بتا چکا ہوں. دوسری جانب انہوں نے ٹرکس اور کنٹینرز لگا کے رستے بند کیے ہوئے ہیں. ظاہر آج خوف ہے, پہلے اس طرح کی فیلنگز نہیں آتی تھی جیسے آج ہیں. مقامی لوگوں میں ڈر ہے, جہاں پہ قریبی ایریاز میں لوگ پانی دے دیتے تھے, چارپائیاں رکھی جاتی تھیں, وہاں پر کوئی نہ کوئی بڑی لوہے کی چیز رکھ دی گئی ہے, زرعی آلات اس جگہ پر رکھے ہیں کہ جہاں پر کارکنان یا لوگ بیٹھا کرتے تھے. تو یہ بڑے طریقے کے ساتھ مینج کیا گیا ہے. کنٹینر لگے ہوئے ہیں, دونوں سائیڈز پہ ناکے ہیں, اور عجیب سی صورتحال ہے. بالکل ایسے محسوس نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر, پاکستان کا سابق وزیر اعظم, اس پر مقدمہ ہے, وہ اڈیالہ جیل کے اندر قید ہے.
یہاں پر ایسی کوئی کیفیت نظر نہیں آ رہی. اب گجرانوالا کا جو ورکر مارا گیا کسٹڈی کے اندر, اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہاں پر تو کوئی روکنے والا نہیں تھا. چلیں اڈیالہ تو سینسٹیو جگہ ہے, یہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نہیں پہنچ پاتی, مگر وہاں پر پی ٹی آئی کے ورکرز جو ہے اس ورکرز کی خدمت کرتے یا اس کی ماں کو دلاسا دینے کے لیے پہنچتے, اگرچہ کچھ لوگ پہنچے بھی, تو ان کی معاشی مدد کرنے سے کون روک رہا تھا. تو یہ صورتحال ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ کلا ہیں, ان کا اوپینین کیا ہے, عمران خان کو سزا کیا سنائی جاتی ہے, آج سنائی جاتی ہے, 3 دن بعد سنائی جاتی ہے. ظاہر ہے جیسے یہ کیس کنکلیوڈ ہوگا, اس کے اینڈ پہ پتہ چلے گا, تو اگلے ویلاگ کے اندر انشاءاللہ اس پر تفصیلاً بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.